آداب زندگی۔ آداب خانداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع بحث کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں۔ حدیث صحیح میں جناب زرارہ سے منقول ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کھانا کھایا کرتا تھا۔ حضرت اکثر فرماتے تھے، الحمدللہ الذی جعلنی اشتہی، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس کھانے کی خواہش دی۔ حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کھانے سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابن قوہ نے حضرت سے عرض کیا کہ رات کو میں نے کھانا کھایا تھا اور بسم اللہ بھی کہا تھا، پھر بھی تکلیف ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، اے احمق، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کئی قسم کا کھانا کھایا ہے، کسی پر بسم اللہ کہا اور کسی پر نہیں کہا۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، مجھ کو فلاں کھانے سے تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو شاید بسم اللہ نہیں کہتا۔ عرض کی، کہتا ہوں اور پھر بھی تکلیف اٹھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، جب تو کھاتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر بھی بسم اللہ کہہ لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تکلیف پہنچنے کا یہی باعث ہے۔ اب جب تو باتوں سے فارغ ہوا کرے تو پھر کھانے کا ارادہ کرے تو پھر بسم اللہ کہہ لیا کر۔ دوسری صحیح روایت میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ اگر چند برتن کھانے کے ہوں تو ہر برتن پر بسم اللہ کہا کرو۔ راوی نے عرض کیا، اگر بھول جاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا، پڑھ لیا کر، بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، میں اس کھانے سے پہلے اور پیچھے بسم اللہ کہتا ہوں۔ دوسری معتبر روایت میں منقول ہے کہ وہ حضرت کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ھذا منک و بمحمد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم لک الحمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اے پروردگار، یہ کھانا تیرے رسول کی بدولت ہے، ان پر اور ان کی آل پر رحمت ہو۔ یا اللہ، تیرا بہت بہت شکر ہے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کو کھانا کھانے میں یاد کرو اور زیادہ باتیں مت کرو، کیونکہ یہ نعمت خدا کا عطیہ ہے اور تم پر واجب ہے کہ نعمت کو صرف کرتے وقت خدا تعالیٰ کو شکر و حمد کے ساتھ یاد کرو۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ حضرات ان کے لیے بچھڑے کے کباب لائے اور ان سے فرمایا، کھاؤ، انہوں نے فرمایا، ان کی قیمت یہ ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لو اور آخر میں الحمدللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقی 3 فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا، آیا مناسب ہے یا نہیں ایسے بندے کو خدا اپنا خلیل مقرر کرے؟ بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کھانا کھانے والا جو شکر کرے وہ اس روزے سے بہتر ہے جو چپ کار ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شمعہ سے فرمایا، اے شمعہ، کھانا کھا تو خدا کی حمد کر، اور اگر چپ کر رہنا ہو تو نہ کھایا کر۔ بسند صحیح منقول ہے کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام بعد کھانے کے یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ایدنا وآدانا واطعم علینا وافضل الحمد للہ الذی یطعم ولا یطعم۔ خدا کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں کھانا دیا، سیراب کیا، اوروں کی مدد سے بے نیاز کیا، ہماری امداد کی، ہمیں پناہ دی اور ہم پر نعمت و فضیلت نازل کی۔ خدا کا بہت بہت شکر ہے جو بندوں کو کھانا کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے کبھی شکم پوری کی تکلیف نہیں پہنچی، کیونکہ کبھی ایک لقمہ بھی منہ تک نہ لے گیا جس پر خدا کا نام نہ لیا ہو۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کھانے کے وقت یہ کلمات پڑھ لے گا، میں ضامن ہوں کہ کوئی کھانا اسے تکلیف نہ پہنچائے گا۔ اللہم انی اسألک بسمک خیر الاسماء الارض والسماء الرحمن الرحیم الذي لا يضر معه واء
یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم کا واسطہ دے کر جو سب اسماء سے بہتر ہے، جن سے زمین اور آسمان پر ہیں۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور تیرے نام کے ساتھ کوئی درد ضرر نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ضعف معدے کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا تو کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیر کر یہ پڑھا کر: اللہم حنلنی ہے، اللہم سوغنی ہے، اللہم امرئنی ہے۔ یا اللہ مجھے یہ کھانا گوارا کر اور اسے پچا۔ حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب دسترخوان بچھا ہو تو اگر حاضرین دسترخوان میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ کہہ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اب یہاں سے چیپٹر 3 کا لیسن نمبر 6 شروع ہوتا ہے، کھانے کے بعد کے آداب۔ حدیث معتبر میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت تم کوئی چیز کھاؤ فوراً چت لیٹ جاؤ اور داہنا پاؤں بائیں پاؤں پر رکھ لو۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ دسترخوان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو کہ اس کا کھانا بحکم خدا ہر درد سے شفا بخشتا ہے، بالخصوص اس شخص کو جو اس کے ذریعے طالب شفا ہو۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پیٹ کے درد کی شکایت کی، ارشاد فرمایا جو کچھ دسترخوان پر گرے اس کا کھانا اپنے اوپر لازم کر لے۔ ایک اور حدیث میں معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ ہم ان حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جس وقت دسترخوان اٹھایا گیا، جو کچھ اس میں سے گر پڑا تھا حضرت نے تناول فرمایا، پھر فرمایا کہ ان ریزوں کو کھانے سے افلاس دور ہوتا ہے اور اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملے اور وہ اسے اٹھا کر کھا لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس شخص کو روٹی کا ٹکڑا میلی یا نجس زمین پر پڑا ہوا ملے وہ اسے اٹھا کر دھوئے اور پاک کر کے کھا لے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، آپ نے اسے اٹھا کر تناول فرما لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، خدا نے جو تجھے نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کر، کیونکہ خدا کی نعمت جس گروہ سے سلب کر لی جاتی ہے پھر اسے نہیں ملتی۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص گھر میں کھانا کھائے اور اس کھانے میں سے کچھ ریزے گر پڑیں تو لازم ہے کہ انہیں چن کر اٹھا لے، اور اگر جنگل میں کھانا کھائے تو گرے پڑے ریزوں کو پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہو اور اس کے دسترخوان پر سے بھیڑ کی ایک ران بھی گر پڑے تو اسے نہ اٹھائے۔ عبداللہ راجانی سے منقول ہے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ کھانے کے بعد جتنی جگہ پہ دسترخوان بچھا تھا وہاں وہ حضرت پھرتے ہیں اور جو کچھ زمین پر گر گیا ہے اسے اٹھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تل وغیرہ بھی۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں آپ ان کو بھی چنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ انسان کی روزی ہے، اسے دوسرے کے لیے نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان ریزوں کو کھانے سے ہر درد کو شفا ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ دسترخوان کے جھڑن کو کھانا افلاس کو دور کرتا ہے، کھانے والے کی ذات سے اور اس نسل سے بھی 7ویں پشت تک۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جو شخص دسترخوان کے ریزے کھائے گا خدا اس کو دیوانگی، جذام، سفید داغ اور یرقان سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جو شخص خرما یا روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اسے پاک کر کے کھا لے تو ابھی پیٹ میں پہنچنے نہ پائے گا کہ بہشت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ بے سند ہائے معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دسترخوان کی جھڑن اور ریزے حور العین کا مہر ہیں۔ بے سند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک کیچڑ والی جگہ پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اسے اٹھا لیا اور اپنے غلاموں میں سے ایک کے حوالے کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں واپس آؤں تو یہ مجھ کو پاک و صاف کر کے دینا۔ جب حضرت واپس آئے اور فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے، اس نے عرض کی میں نے کھا لیا۔ فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ کسی شخص نے اس غلام کے آزاد کرنے کا سبب دریافت کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص روٹی کا ٹکڑا پڑا پائے اور اسے دھو کر اور پاک کر کے کھا لے وہ اس کے معدے میں نہ پہنچنے پائے گا کہ خدا تعالیٰ اسے آتش جہنم سے آزاد کرے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جسے خدا نے آزاد کر دیا اسے میں اپنی غلامی میں رکھوں۔
حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن کا جھوٹا کھانا یا پانی پینا 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ انہی حضرت نے فرمایا کہ میں کھانے کے بعد اپنی انگلیاں یہاں تک چاٹتا ہوں کہ میرا خادم یہ گمان کرتا ہے کہ حرص کی وجہ سے چاٹ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے نہر سرسار کے باشندوں کو اس قدر نعمت عطا فرمائی تھی کہ گیہوں کی سوجی تیار کر کے اس کی روٹیاں پکاتے تھے اور ان روٹیوں سے استنجا کرتے اور اپنے بچوں کا پخانہ پوچھتے تھے اور ان کو ایک جگہ ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ ہو گیا۔ ایک دن اتفاق سے ایک مرد نیک کا گزر ہوا، اس نے ایک عورت کو روٹی سے اپنے بچے کی نجاست پاک کرتے ہوئے دیکھا اور یہ کہا کہ خدا سے ڈرو اور جو نعمت خدا نے دی اسے دیدہ و دانستہ ضائع مت کرو۔ اس عورت نے جواب دیا، تو مجھے قحط سے ڈراتا ہے؟ جب تک ہماری یہ نہر جاری ہے ہمیں قحط کی کچھ پرواہ نہیں۔ حق تعالیٰ کو یہ کلمہ سن کر غصہ آیا، میںہ آسمان سے بند ہو گیا اور زمین سے کوئی تنکا نہ اگا، حتیٰ کہ وہ لوگ انہی روٹیوں کے محتاج ہوئے جن سے استنجا کیا کرتے تھے اور تول تول کر آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ بے سند معتبر یاسر اور نادر خادمان امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ حضرت اپنے خادموں سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کھانا کھاتے میں تمہارے سر پر بھی آ کھڑا ہوں تو تمہیں لازم ہے کہ جب تک فارغ نہ ہو میری تعظیم کو نہ اٹھو۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کو آواز دی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ارشاد فرماتے تھے کھانا کھا لینے دو، کھانا کھاتے میں کسی سے کام نہ لیتے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔